درخواست تھی کیا ہوا ہے؟ ہم نے جی ریویو اپلیکیشن فائل کی ہوئی تھی 30 نومبر کو ہم نے فائل کی تھی، مگر کورٹ کے اسکیڈول کی وجہ سے سماعت نہیں ہو پا رہی تھی. پچھلے ہفتے بھی ڈسچارج ہوا تھا، تو آج ہمیں سماعت ملی. بٹ ریویو ہمیشہ سے جج کے سامنے جاتا ہے جس جج نے اوریجنل فیصلہ کیا ہو. بٹ چونکہ اس جج صاحب نے کیس کو ناٹ بفور کیا ہوا ہے، تو اب یہ ریویو کوئی اور بینچ سنے کی انہوں نے آج احکامات دے دی ہیں. ریویو اس حوالے سے ہے کہ جو ایم ایل او کی درخواست ہماری اوریجنل ٹرائل کورٹ میں تھی، جس کے اوپر آرڈر ہوا تھا مکمل ایم ایل او ٹریفکنگ لا سے مطابق، پھر اکیوز نے اس کو چیلنج کیا تھا ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ نے اکیوز کی کنسینٹ سے جو موڈیفائی کیا آرڈر، اس میں انہوں نے ذہنی جو صحت ہے، دماغی صحت جو ہے، اس کا انالیسس تو آرڈر کر دیا، مگر جو ایک مینڈیٹری پروویژن ہے فزیکل صحت کا اور باقی ایگزامینیشن کا، وہ نہیں ہوا تھا. تو ہمارا موقف ہے کہ ایک مینڈیٹری پروویژن آف لا جو ہے کسی بھی حالات کے اندر میرٹس کے اوپر اگنور نہیں کیا جا سکتا. تو اس آرڈر کو دوبارہ سے ریوزٹ کیا جائے اور پراپر بچی کا فل ایم ایل او ہو. اب اس کے اوپر عدالت نے آج نوٹس کر دیا ہے 20 تاریخ کو. اب یہ جو بھی ریکویزٹ بینچ ہوگی اس کے سامنے لگے گا. کیس میں آپ ایک پوائنٹ ریز کر رہے تھے کہ بچی نے کہا کس سے کہا کہ کس رپورٹ میں یہ مینشن ہوا ہے؟ جو اسی کیس کے اندر جو ڈاکٹرز کی فائنل حتمی رپورٹ آئی ہے، 3 نومبر کو ایک آرڈر ہوا تھا جس کے اندر وضاحت کی گئی تھی کہ ایک ڈاکٹر صاحبہ جنہوں نے اس کیس میں شروع میں رپورٹ جمع کرائی تھی، کچھ سنگین الزام بھی لگائے تھے، پھر بعد میں انکشافات ہوئے کہ ان کو اپنی صحت کے حوالے سے جو ہے کچھ مسائل لاحق ہیں. تو اور ان کے رویے کو دیکھتے ہوئے جو کورٹ میں انہوں نے اپنایا تھا، جج صاحب نے ان کی رپورٹ کو رد کر دیا تھا اور کہا تھا ٹرائل کورٹ اس کو کنسیڈر نہیں کرے گی، اور اس کی خلاف پوری گرین کرنے کے لیے کہا تھا کہ کوئی ایک اور ڈاکٹر کو اپوائنٹ کیا جائے. تو پھر جو 2 سینئر ڈاکٹرز ہیں، ایک ڈائریکٹر ہیں کراچی یونیورسٹی کے سائیکولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی، ایک ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے لہری جنرل کے، انہوں نے جو رپورٹ جمع کرائی ہے اس میں انہوں نے بڑے واضح طور پہ یہ لکھا ہے کہ دا چائلڈ ہیز شون ہر ولنگنیس ٹو جوائن اینڈ اسٹے دا پیرنٹس. تو جج صاحب نے بھی آپ کہہ سکتے ایک سوال ویسے کیا کہ کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے اگر بچی راضی والدین کے پاس جانے کا، بٹ وہ ایک جنرل انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں بات کی تھی. اور یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارے کیس کے حوالے سے کوئی فیصلہ سنا دیا اور وہ نامناسب ہوگا کیونکہ ناٹ بفور ہے. ایک جنرل انکوائری انہوں نے کی تو میں نے ان کو بتا دیا کہ رپورٹ کے اندر یہ آیا تھا. بٹ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فی الحال ایک اپلیکیشن موو کی ہے ٹرائل کورٹ کے اندر کہ جی ٹرائل کورٹ پہ ملزمان کو یا ایک ملزم کو بھروسہ نہیں ہے جو انہوں نے ریکویسٹ کی ہے، اپلیکیشن موو کی ہے. تو یہ بھی بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جب تک آپ کو اس عدالت سے ریلیف ملتا ہے، یقینی طور پہ آپ جانتے ہیں کہ جو اس کیس کے مرکزی ملزمان ہیں ان کو اسی عدالت سے پوسٹ اریسٹ بیل ملی ہے. تب یہ کورٹ بہت اچھی تھی ٹرائل کورٹ جب ان کو بیل مل رہی تھی. اب کوئی اگر فیصلہ مدعی کے حق میں ہوتا ہے تو آپ یہ سنا دیتے ہیں الزامات لگا کے کہ بھروسہ ہی نہیں اس عدالت سے، کیونکہ میرے خیال میں غیر مناسب. اچھا، چائلڈ پروٹیکشن یونٹ سے جو رپورٹ آ گئی ہے اس پہ سماعت کب ہوگی، کاروائی کب ہوگی؟ دیکھیے اس کے لیے آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ 10 تاریخ کو 19 تاریخ ہمیں ملی تھی، تو 19 تاریخ کو اس وقت سماعت ہوگی. جو درخواست تھی کیا ہوا ہے؟ ہم نے جی ریویو اپلیکیشن فائل کی ہوئی تھی 30 نومبر کو ہم نے فائل کی تھی، مگر کورٹ کے اسکیڈول کی وجہ سے سماعت نہیں ہو پا رہی تھی. پچھلے ہفتے بھی ڈسچارج ہوا تھا، تو آج ہمیں سماعت ملی. بٹ ریویو ہمیشہ سے جج کے سامنے جاتا ہے جس جج نے اوریجنل فیصلہ کیا ہو. بٹ چونکہ اس جج صاحب نے کیس کو ناٹ بفور کیا ہوا ہے، تو اب یہ ریویو کوئی اور بینچ سنے کی انہوں نے آج احکامات دے دی ہیں. ریویو اس حوالے سے ہے کہ جو ایم ایل او کی درخواست ہماری اوریجنل ٹرائل کورٹ میں تھی، جس کے اوپر آرڈر ہوا تھا مکمل ایم ایل او ٹریفکنگ لا سے مطابق، پھر اکیوز نے اس کو چیلنج کیا تھا ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ نے اکیوز کی کنسینٹ سے جو موڈیفائی کیا آرڈر، اس میں انہوں نے ذہنی جو صحت ہے، دماغی صحت جو ہے، اس کا انالیسس تو آرڈر کر دیا، مگر جو ایک مینڈیٹری پروویژن ہے فزیکل صحت کا اور باقی ایگزامینیشن کا، وہ نہیں ہوا تھا. تو ہمارا موقف ہے کہ ایک مینڈیٹری پروویژن آف لا جو ہے کسی بھی حالات کے اندر میرٹس کے اوپر اگنور نہیں کیا جا سکتا. تو اس آرڈر کو دوبارہ سے ریوزٹ کیا جائے اور پراپر بچی کا فل ایم ایل او ہو. اب اس کے اوپر عدالت نے آج نوٹس کر دیا ہے 20 تاریخ کو. اب یہ جو بھی ریکویزٹ بینچ ہوگی اس کے سامنے لگے گا. کیس میں آپ ایک پوائنٹ ریز کر رہے تھے کہ بچی نے کہا کس سے کہا کہ کس رپورٹ میں یہ مینشن ہوا ہے؟ جو اسی کیس کے اندر جو ڈاکٹرز کی فائنل حتمی رپورٹ آئی ہے، 3 نومبر کو ایک آرڈر ہوا تھا جس کے اندر وضاحت کی گئی تھی کہ ایک ڈاکٹر صاحبہ جنہوں نے اس کیس میں شروع میں رپورٹ جمع کرائی تھی، کچھ سنگین الزام بھی لگائے تھے، پھر بعد میں انکشافات ہوئے کہ ان کو اپنی صحت کے حوالے سے جو ہے کچھ مسائل لاحق ہیں. تو اور ان کے رویے کو دیکھتے ہوئے جو کورٹ میں انہوں نے اپنایا تھا، جج صاحب نے ان کی رپورٹ کو رد کر دیا تھا اور کہا تھا ٹرائل کورٹ اس کو کنسیڈر نہیں کرے گی، اور اس کی خلاف پوری گرین کرنے کے لیے کہا تھا کہ کوئی ایک اور ڈاکٹر کو اپوائنٹ کیا جائے. تو پھر جو 2 سینئر ڈاکٹرز ہیں، ایک ڈائریکٹر ہیں کراچی یونیورسٹی کے سائیکولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی، ایک ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے لہری جنرل کے، انہوں نے جو رپورٹ جمع کرائی ہے اس میں انہوں نے بڑے واضح طور پہ یہ لکھا ہے کہ دا چائلڈ ہیز شون ہر ولنگنیس ٹو جوائن اینڈ اسٹے دا پیرنٹس. تو
جج صاحب نے بھی آپ کہہ سکتے ہیں ایک سوال ویسے کیا کہ کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے اگر بچی راضی والدین کے پاس جانے کا، بٹ وہ ایک جنرل انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں بات کی تھی. تو یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارے کیس کے حوالے سے کوئی فیصلہ سنا دیا اور وہ نامناسب ہوگا چونکہ ناٹ بفور ہے. بٹ ایک جنرل انکوائری انہوں نے کی تو میں نے ان کو بتا دیا کہ رپورٹ کے اندر یہ آیا تھا. بٹ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فی الحال ایک اپلیکیشن موو کی ہے ٹرائل کورٹ کے اندر کہ جی ٹرائل کورٹ پہ ملزمان کو یا ایک ملزم کو بھروسہ نہیں ہے جو انہوں نے ریکویسٹ کی ہے اپلیکیشن موو کی ہے. تو یہ بھی بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جب تک آپ کو اس عدالت سے ریلیف ملتا ہے، یقینی طور پہ آپ جانتے ہیں کہ جو اس کیس کے مرکزی ملزمان ہیں ان کو اسی عدالت سے پوسٹ اریسٹ بیل ملی ہے. تب یہ کورٹ بہت اچھی تھی ٹرائل کورٹ جب ان کو بیل مل گئی تھی. اب کوئی اگر فیصلہ مدعی کے حق میں ہوتا ہے تو آپ یہ سنا دیتے ہیں الزامات لگا کے کہ جی بھروسہ ہی نہیں اس عدالت سے، کیونکہ میرے خیال میں غیر مناسب. اچھا چائلڈ پروٹیکشن یونٹ سے جو رپورٹ آ گئی ہے اس پہ سماعت کب ہوگی، کاروائی کب ہوگی؟ دیکھیے اس کے لیے آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ 10 تاریخ کو 19 تاریخ ہمیں ملی تھی تو 19 تاریخ کو اس وقت سماعت ہوگی.